السلام علیکم عزیز طلباء، آئیے اس نظم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ نظم کا پہلا بند دیکھتے ہیں۔ جب کوئی ناؤ ڈگمگاتی ہے، آس جب دل کی ٹوٹ جاتی ہے، ساری دنیا نظر چراتی ہے، صرف امید کام آتی ہے۔ یہ اگر دل سے کوچ کر جائے، آدمی تل ملا کے مر جائے۔ پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں جب کبھی مشکل وقت آتا ہے اور امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ نظر چرانے لگتے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں صرف امید ہی کام آتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں امید باقی نہ رہے تو انسان گھٹ کے مر جائے گا۔ امید ہی انسان کو زندہ رہنے اور ہمت سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اب نظم کا دوسرا بند دیکھتے ہیں۔ صبح و شام اور رات دن مالی، باغ کی کر رہا ہے رکھوالی، پھول پتوں سے گود ہے خالی، آس نے جی میں جان ہے ڈالی۔ گرم جھونکے جو دل جلاتے ہیں، پھول امید کے لبھاتے ہیں۔ دوسرے بند میں حالی کہتے ہیں کہ باغ کا مالی صبح شام رات اور دن باغ کی رکھوالی جی جان لگا کر کرتا ہے، اگرچہ وہ پھول پتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ اسے امید ہے کہ دوبارہ پھول کھلیں گے، اگرچہ ابھی گرم ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں جو ابھی تکلیف دے رہے ہیں، لیکن امید کے پھول دل کو لبھا رہے ہیں۔ اب ہم نظم کے تیسرے بند کو پڑھتے ہیں۔ جب کہ آتا ہے امتحان سر پر اور کتابوں کے دیکھ کر گٹھر، ٹوٹ جاتی ہے ہمتیں اکثر، دل سے امید کہتی ہے بڑھ کر، اٹھ سبق یاد کر اداس نہ ہو، پھر یہ ممکن نہیں کہ پاس نہ ہو۔ تیسرے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو طالب علم کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وقت امید اس کو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھو، سبق یاد کرو اور پھر دیکھو تمہیں کامیاب ہونے سے کون روکتا ہے، اور تم اپنی ہی محنت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم نظم کے آخری بند کو پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ غم کرے کس لیے اداس ہمیں، کامیابی کی جب ہے آس ہمیں، محنتوں سے نہیں ہراس ہمیں، اپنی امید کا ہے پاس ہمیں، کتنی پیاری ہے کیا سہانی ہے، دل کی ملکہ ہے من کی رانی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ناکامی کا غم ہمیں اداس نہیں کر سکتا جب کامیابی کی امید ہو، محنت کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سچ ہے کہ امید بڑی پیاری چیز ہے اور یہ ہمارے دل کی ملکہ اور رانی ہے۔